اس کا مطلب یہ کہ اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا، یہ جملے کی اہمیت۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے نمائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے نمائے گا۔ یہ لے مرزا، تو ثابت کر ٹائم قیامت سے بھی 4 دن بعد کا، اتنا لمبا ٹائم ہم تمہیں دیتے ہیں۔ بعض احباب نے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ مرزا انجینئر کے بارے میں ہم کیا تصور کریں، مرزا انجینئر ہے کیا چیز، مرزا انجینئر کو ہم کس طریقے سے دیکھیں؟ تو میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا انجینئر دراصل ہے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ زبانی یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان افکار و خیالات کو پیش کرنے جو عقائد اہل سنت اور دین و اسلام کے خلاف ہوں، تو پھر بندہ اسی آیت کے تحت آئے گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، زبان سے اعلان تو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور اس بنا پر وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا حصہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث مکمل آپ کو مسلم شریف جلد اول میں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اب آپ غور کریں کہ مرزا انجینئر کیا ہے۔ مرزا انجینئر وہ شخص ہے جس نے اللہ کریم کی شان میں گستاخی کی اور اس خدا کی بارگاہ میں اس نے توہین کی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے اللہ کی شان میں گستاخی اس طرح کی کہ اس نے اسم جلالت یعنی اللہ رب العزت کا جو اسم ہے اللہ، اس کے بارے میں اس نے بکواس کی، اور 2500 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ اسم جلالت کا ذکر موجود ہے۔ اس بندے نے اللہ کی شان میں اس طریقے سے گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم جلالت کے بارے میں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین پہنچتا ہے، یعنی دل مطمئن ہوتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں۔ اور اس بندے نے اس اسم جلالت کا مذاق اڑایا اور اس اسم جلالت پر بیجا تبصرہ کیا۔ اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے نمائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے نمائے گا۔ وہ ذات بابرکت جس کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ ہونے دو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو اور ایسے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کیا کرتے ہو۔ اس عظیم بارگاہ میں اس شخص نے بے ادبی کی اور ایسا جملہ استعمال کیا جو ناگفتہ بے ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم اپنے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی بارگاہ کی عظمت کو کس طرح اجاگر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور اے لوگو جب حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تمہیں کوئی بات عرض کرنی ہو، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی یا رسول اللہ
آپ ہماری رعایت فرمائیں، یہ جملہ کیوں نہ کہو، یہ آپ غور کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راعینا کہنے سے منع کیوں کیا اور روکا کیوں ایمان والوں کو، کہ اے لوگوں جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور تم ان سے کوئی بات پوچھنا چاہو تو راعینا نہ کہنا، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، بلکہ انظرنا کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ نے یہ تادیب کیوں کی، ادب کیوں سکھایا، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت کو کس طرح اجاگر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ غور کریں کہ اس ناہنجار نے، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کرتی ہیں۔ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ میرے صحابہ کی جماعت ہے، سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ بدبخت، یہ ظالم ان صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتا ہے اور مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرتے ہوئے عظیم صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بلکہ رضی اللہ عنہ کہنے پر بھی جو ہے یہ اپنی جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر پکارا، ان ذوات قدسیہ کے بارے میں یہ شخص بکواس کرتا ہے اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ان ڈیفینیشن ہی بول کے صحابی تھی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا۔ اور ڈیفینیشن دیں کہ آپ اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا کہ آپ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس بدبخت اور ظالم نے اولیاء کرام کی شان میں کس قدر گستاخی کی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس بندے نے ان اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کی جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خبردار فرما رہا ہے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلو، ان سے اپنے دامن کو وابستہ کر لو۔ اس کے بعد حدیث پاک کی طرف آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ قرآن اور حدیث اولیاء کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے، اور یہ بدبخت اور ظالم ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں بکواس کرتا ہے، ان پر طعنہ کرتا ہے، اور ان کی جو ہے ہرزہ سرائی کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں یاوہ گوئی کرتا ہے، ان کی شان میں جو ہے مذاق اڑاتا ہے، ان کے شان میں ایسے نازیبا الفاظ کہتا ہے جو کہ انتہائی ناگفتہ بے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے منہ سے نکلنا بھی دشوار ہے۔ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ کون کون سے الفاظ وہاں پہ استعمال کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا ولیوں کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن مقدس کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر اللہ کے ولیوں کا اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کی عظمت اور شان کو اجاگر کرتا ہے. بار بار آپ کو ضرورت، اس کا مطلب ہے وہ بھی کہانی تھا، ان کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں ہے. اور اگر نہیں ڈیلیٹ کرا رہے تو پھر سر جب آپ یہ لوگوں کو تقریروں میں سناتے ہیں تو آپ یہ بھی کہا کریں اے اللہ وہ سارے غوث مر جائیں کہ جو گستاخوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اے اللہ وہ سارے قطب مر جائیں، وہ سارے ابدال مر جائیں. امت کو کیوں بدوائیں دے رہے ہیں؟ امت کا نمبر تو بعد میں آئے گا. یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کا مذاق اڑایا، جس نے اسلام کے بارے میں کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے. اور اس شخص نے کہا اسلامیات پہ بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ دینیات پہ بات ہونی چاہیے، اور اسلام کا مذاق اس نے اڑایا. آپ اس کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ یہ بندہ آخر کیا چاہتا ہے. اور انہوں نے آپ کو دینیات نہیں پڑھانی، اسلامیات پڑھانا ہے. یہ بھی فرق ہے. دینیات پڑھانی چاہیے، اسلامیات تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، دینیات پڑھانی چاہیے. لہٰذا آپ تمامی سامعین سے گزارش ہے کہ ایسے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں اور